الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم ملعونین من یوم عداوتهم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صلوات سارے حضرات مومنین کرام، سورہ مبارکہ مجادلہ میں ارشاد پروردگار ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے جو تم میں سے صاحبان ایمان ہیں، اور اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ ایک اعرابی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی ابن رسول اللہ میں مقروض ہوں، اور میں نے سوچا چونکہ آپ کے جد کا ہی یہ فرمان ہے، آپ کے نانا نے فرمایا ہے کہ ہر کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے جد نے فرمایا کہ کریم کے سامنے سوال کرنا چاہیے، تو فرزند رسول آپ سے بڑا کریم کون ہے؟ لہذا میں مقروض ہوں، ایک دیت کا مقروض ہوں، تو آپ میری دیت ادا فرمائیں، میرا قرض ادا کریں۔ آقا نے فرمایا کہ میرے نانا کا یہ بھی فرمان ہے کہ المعروف بقدر المعرفہ، کسی کے ساتھ بھلائی کرو، نیکی کرو تو اس کی معرفت کے مطابق کرو۔ تو میں تو اس سے 3 سوال پوچھتا ہوں، اگر تم نے تینوں سوالوں کا جواب دے دیا تو تیری جو مکمل دیت ہے تیرا پورا قرض ادا کر دوں گا، اور 2 سوالوں کا جواب دو گے تو 2/3، 1 کا دو گے تو 1/3۔ بندہ بڑا سمجھدار تھا، عرض کی ابن رسول اللہ ام مثلو کا یسالونی، آقا آپ جیسی ہستی امام وقت میرا امتحان لیں گے، مجھ سے پوچھیں گے؟ سرکار نے فرمایا ظاہر ہے تیری معرفت کو جاننا ہے، تو کہتا ہے ٹھیک ہے فرزند رسول آپ پوچھئے، جواب آ جائے گا تو میرا قرض ادا ہو جائے گا، اور اگر سوالوں کے جواب نہیں آئیں گے تو کم از کم 3 سوالوں کا علم تو مل جائے گا مجھ کو۔ امام حسین علیہ السلام نے پہلا سوال کیا، فرمایا کہ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے ایو شین افضل، ایو شین افضل، سب سے افضل چیز کیا ہے؟
عرض کیا المعرفت باللہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ امام حسین علیہ السلام خوش ہوئے، فرمایا تیرا جواب ٹھیک ہے، معرفت پروردگار ہی سب سے افضل۔ دوسرا سوال، من نجات من المہلکہ، ہلاکت سے نجات کیا ہے، ہلاکت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ عرض کرتا ہے التوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل، خدا پر بھروسہ کرنا۔ مولانا نے فرمایا یہ جواب بھی تیرا ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال، ما یزین الرجل، یہ بتاؤ کہ ایک مرد کی زینت کیا ہے؟ عرض کی العلم مع الحلم، علم مرد کی زینت ہے، لیکن اس کے ساتھ حلم بھی ہو، علم کے ساتھ حلم بھی ہو۔ ہمارے بزرگان کہا کرتے تھے نا جی کہ 1 من علم ہو تو 2 من حلم ہو، ہاں جی۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا نہ سب عالم ہوتے ہیں، نہ ہر عالم حلیم ہوتا ہے۔ اگر یہ صفت نہ ہو تو پھر مرد کی زینت کیا ہے؟ عرض کرتے المال ماہ السخا، انسان صاحب مال ہو، صاحب ثروت ہو اور پھر سخی ہو۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ صفت بھی نہ ہو، سارے صاحب مال نہیں ہوتے اور ہر صاحب مال سخی بھی نہیں ہوتا، تو پھر مرد کی زینت کیا ہے؟ عرض کرتے الفقر معہ الصبر، انسان فقیر ہو تو پھر صابر ہو، اگر تنگ دستی ہو تو اس کے ساتھ صبر ہو۔ آقا نے فرمایا اگر یہ صفت بھی مرد میں نہ ہو تو پھر مرد کی زینت کیا ہے؟ عرض کرتے یا ابن رسول اللہ، پھر آسمان سے آگ نازل ہو اور اس کو جلا کے راکھ کر دے۔ فتبسم ابن رسول اللہ، روایت کے لفظ ہیں کہ یہ اس کا جواب سن کے امام حسین علیہ السلام مسکرائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرا جواب بالکل ٹھیک ہے، جس میں یہ صفات بھی نہیں مرد میں، پھر وہ جلا دینے کے قابل ہے، اس کو زندہ رہنے کا کیا حق ہے؟ امام علیہ السلام نے اس کا سارا قرضہ بھی ادا کیا اور ایک بیش قیمت نگیننے والی انگشتر بھی عطا کی۔ فرمایا وہ تو ہے تیرا سوال اور یہ تیرا انعام ہے، جو انگوٹھی عطا کی ایک انتہائی قیمتی نگینہ تھا جس کا، فرمایا یہ تیرا انعام ہے اور اس کو تو بیچ کے اپنے اہل و عیال کے مصارف میں تم اس کو خرچ کرنا۔ یہ کہتا ہوا وہ عرابی اٹھا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ نبی کس کو بنانا ہے، امام کس کو بنانا ہے۔ خدا صلوات پڑھ دو ذرا سارے حضرات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے عرض کی کہ یا ابن رسول اللہ، آپ سلمان فارسی کو بڑا یاد کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا لا تقولوا سلمان الفارسی ولکن قولوا سلمان المحمدی، فارسی نہ کہو، سلمان محمدی کہو، لأنہ منا اہل البیت، اس لیے کہ وہ ہم اہل بیت میں سے۔ آپ بہت یاد کرتے ہیں سلمان کو، بڑا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرمایا میں 3 باتوں کی وجہ سے سلمان سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ محبت کرتے، آل رسول جناب سلمان سے محبت کرتے،
بڑی خوبصورت روایت ہے، مرحوم مجلس نے بہار میں ذکر کیا کہ جناب سلمان نبی کریم کے روبرو بیٹھے تھے، سامنے بیٹھے تھے۔ ایک عرابی آیا اور یوں پکڑ کے نا تو گھسیٹ کے ایک طرف کیا اور خود وہاں بیٹھا۔ نبی کریم نے جب یہ عمل دیکھا تو انتہائی ناگواری محسوس کی، بلکہ روایت میں لفظ ہے کہ پیشانی مبارک پر آنکھوں میں سرخی آ گئی غصے سے، اور پیشانی مبارک پر پسینہ نمودار ہو گیا، اور سرکار نے اس عرابی کو فرمایا اتناہی رجلا یحبہ اللہ فی السماء ویحبہ رسولہ فی الارض، تو نے ایک ایسے شخص کو یہاں سے ہٹایا اور دور کیا، آسمانوں میں خدا جس سے محبت کرتا ہے، زمین میں رسول خدا جس سے محبت کرتا ہے۔ یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے اور شاید بہت ساروں نے پہلی بار سنا ہو۔ نبی کریم نے فرمایا، حوالہ میں دے چکا ہوں، حوالے میرے پاس محفوظ ہیں۔ سرکار نے فرمایا تم کیا جانو سلمان کی عظمت، جبرائیل جب بھی رب کی طرف سے میرے پاس وحی لایا تو جبرائیل نے رب کی طرف سے مجھے یہ پیغام دیا، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے سلمان کو میرے سلام کہہ دے۔ رب جسے سلام بھیجوا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا انہ منی، سلمان مجھ سے، من جفاہ فقد جفانی، جس نے سلمان پر جفا کی اس نے مجھ پر جفا کی، من آذاہ فقد آذانی، جس نے سلمان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، من بعدہ فقد بعدنی، جس نے سلمان کو دور کیا اس نے مجھ کو دور کیا، ومن قربہ فقد قربنی، اور جس نے سلمان کو قریب کیا اس نے مجھے قریب کیا۔ کیا عظمت ہے جناب سلمان۔ منافقین، میں نے اس دن بھی شاید عرض کیا کہ مدینہ میں نبی کریم کے زمانے میں قرآن یہی کہتا ہے یا مومن رہتے تھے یا منافق رہتے تھے، اور جناب سلمان کو بڑی اذیت پہنچاتے تھے۔ حق ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے سرسخت مدافع، اہل بیت پیغمبر کے انتہائی سرسخت وفادار، اور بڑا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لوگ اجمی، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو تعصب کی ماری ہوئی قوم تھی، وہ عربوں کے علاوہ کسی کو وہ سمجھتے تھے کہ ہم سب سے اشرف ہیں، ہم قریش، اور ہم، چونکہ قبائلی تعصب انتہا کا پایا جاتا تھا۔ نبی کریم نے تو بڑی کوشش کی، رسول اللہ نے تو فرمایا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، معیار فضیلت صرف تقوی۔ بیٹھے تھے سارے بڑے بڑے قریش، اور اپنا نسب بیان ہو رہا تھا، اور یہ بھی صرف سلمان کو اذیت کرنے کے لیے کہ میں قریش کے فلاں خاندان سے ہوں، اور میں قریش کے فلاں قبیلے سے ہوں، اور جب سلمان کی باری آئے گی تو کیا کہے گا، میں مجوسی خاندان سے ہوں۔ ہر کسی نے اپنا قبیلہ اور اپنا حسب و نسب اپنا بیان کرنا شروع کیا، تو جناب سلمان کی باری ہے تو کہا آپ بھی اپنا حسب و نسب بیان کریں۔ جناب سلمان نے فرمایا کہ سنو، میرا حسب نسب یہ ہے، انا سلمان ابن عبداللہ، میرا نام سلمان ہے، میں اللہ کے ایک بندے کا بیٹا ہوں۔ کنت مملوکا فعاتقنی اللہ بمحمد، میں غلام تھا، اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں مجھے آزاد کروایا۔ کنت ضالا فہدانی اللہ بمحمد، میں گمراہ تھا، اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں مجھے ہدایت کر دی۔
فرمان محمدی بے بلند تر وَكُنْتُ عَائِلًا فَأَغْنَانِ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ، میں تنگ دست تھا، اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں مجھے غنی کر دیا۔ ھذا حسبی و نسبی، یہ ہے میرا حسب اور یہ ہے میرا نسب۔ سلمان وہ شخصیت تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جناب سلمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر، لو کان العلم فی ثریا لنالہ رجال من فارس، اگر علم ستارہ ثریا کی بلندی پر چلا جائے تو فارس کے یہ لوگ وہاں سے جا کر بھی علم کو حاصل کر لیں۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ سلمان کے پاس اول و آخر کا علم ہے۔ اب ذرا یہ جملہ سنیے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا السلمان بحر لا ينزف وکنز لا ينفد، سلمان علم و معرفت کا وہ سمندر ہے، سمندر جو خشک نہیں ہو سکتا ہے، اور علم و معرفت کا وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ رسول اللہ فرماتے تھے میں نے سلمان کو علم منایا، علم بلایا، علم الانصاب عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلمان جانتے تھے کہ کس مومن پر کیا کیا مصائب آنے والے ہیں۔ علم البلایا کن حوادث اور کن واقعات سے گزرنے والا ہے، علم المنایا کون کیسے مرے گا، یہ علم عطا کیا۔ انصاب کا علم عطا کیا سلمان کو، سلمان جانتا تھا حلالی کون ہے اور حرامی کون۔ کسی نے سلمان فارسی سے کہا، سلمان ایک منافق نے کہا، سلمان یہ بتا چونکہ اب جانتے ہو 350 سال یا 400 سال عمر مبارک ہیں، دو روایتیں 350 سال یا 400 سال۔ کسی نے کہا سلمان یہ بتاؤ کہ تمہاری داڑھی بہتر ہے یا کتے کی دم بہتر؟ اذیت، کیا علم تھا، کیا جواب ہے۔ جب پوچھا کہ تمہاری داڑھی بہتر ہے یا کتے کی، تو کہا سنو، کہتا ہے میں اگر اپنے اس داڑھی کے ساتھ قیامت کے دن پل صراط سے گزر گیا تو میری داڑھی بہتر ہے، اگر اس داڑھی کے ساتھ قیامت کے دن پل صراط سے نہ گزر سکا تو پھر کتے کی دم بہتر۔ کتے کی دم بہتر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت فریقین کے ہاں ہے، مولانا طارق جمیل بڑا پڑھتے ہیں اس روایت کو، اور دوسرے نبی کریم فرماتے تھے ان اللہ امرنی بحب اربعہ، اللہ نے مجھے 4 بندوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے 4 بندوں سے محبت کرنے کا۔ یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہیں جن سے محبت کرنے کا اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے علی سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ 3 دفعہ نام مولا علی کا لیا، اللہ نے مجھے علی سے محبت کرنے کا حکم دیا، اللہ نے مجھے علی سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا فرمایا سلمان، اللہ نے مجھے کہا سلمان سے محبت کرو۔ تیسرا ابو ذر،
اللہ نے مجھے ابو ذر سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ اور چوتھی شخصیت مقداد، یہ ہیں حق چار یار۔ نعرہ حیدری، محمد بلندر صلوات۔ اور یہی وہ چار شخصیات ہیں جن کے لیے نبی کریم کی دوسری حدیث ہے، ان الجنت لتشتاق الی اربعہ، چار بندوں کی جنت مشتاق، چار بندوں کی جنت مشتاق۔ کیا مرتبہ خدا کی قسم! 400 سال کے قریب عمر پائی مدائن میں۔ جب احتضار کی حالت طاری ہوئی نا، جان کنی کا مرحلہ آیا جناب سلمان کا، تو سلمان کے جو غلام تھے، خادم تھے، زازان ان کا نام ہے۔ زازان کہتا ہے آقا یوں لگتا ہے بس اب جدائی کا مرحلہ آ گیا، احتضار کی حالت طاری ہو گئی۔ آپ نے اپنے امور کے متعلق کوئی وصیت نہیں فرمائی، کچھ بتایا نہیں ہے، آپ کو غسل کون دے، کفن کون پہنائے، آپ کا جنازہ کون پڑھائے، کون دفن کرے، کہاں دفن کرے۔ جناب سلمان نے مسکرا کے فرمایا گھبراؤ نہیں، مجھے وہی غسل دے گا جس نے رسول اللہ کو غسل دیا، مجھے وہی کفن پہنائے گا جس نے رسول اللہ کو کفن پہنایا، میرا جنازہ وہی پڑھیں گے جنہوں نے رسول اللہ کا جنازہ پڑھا، مجھے وہی مبارک ہاتھ دفن کریں گے جن ہاتھوں نے جسد رسول اللہ کو دفن کیا۔ زازان کا عرض کرتا ہے آقا وہ علی تو مدینے میں اور آپ مدائن میں، اور کتنے دنوں کا فاصلہ ہے؟ فرمایا یہ حبیب خدا کا مجھ سے وعدہ ہے، یہ رسول اللہ کا مجھ سے وعدہ ہے۔ زازان تو میری روح پرواز کر جانے دے، تو میرا تحت الحنک باندھ کے فارغ نہیں ہوگا، علی کے قدم میرے دروازے پر پہنچ جائے۔ جناب سلمان کی روح نے پرواز کیا تو باعجاز امامت امیر المومنین علیہ السلام مدائن تشریف لائے، مدینہ سے۔ لفظوں کا ذمہ دار ہوں، چہرے سے چادر ہٹائی، سلمان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے وہ کفن دیکھا جو جناب سلمان اپنی زندگی میں تیار کر کے رکھ گئے تھے، نہ جانے کب سے تیار کر کے رکھ گئے تھے۔ تو جب اس کفن کو کھولا تو مولا امیر علیہ السلام نے دیکھا کہ جناب سلمان نے 2 مصرے اپنے کفن پر لکھے ہوئے تھے، وَفَدْتُ عَلَى الْكَرِيمِ بِغَيْرِ زَادٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَالْقَلْبِ السَّلِيمِ۔ کیا عاجزی ہے، کیا انکساری ہے، شان کتنی بلند ہے، مقام کتنا عظیم ہے۔ اور کفن پر لکھا کہ میں کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اس حال میں کہ نیکیوں سے بھی میرا دامن خالی ہے اور قلب سلیم بھی میرے پاس نہیں۔ یہ در حقیقت قرآن پاک کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں ارشاد پروردگار ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وہی انسان کامیاب ہوگا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ لکھا کہ میرے پاس نہ قلب سلیم ہے، نہ زاد راہ ہے، نہ حسنات ہیں، یہ عاجزی ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جب یہ شعر پڑھا، اپنے دست مبارک سے 2 مصرے سلمان کے کفن پر لکھے، اسی ردیف اور قافیے میں، اور کیا قدردانی فرمائی مولا امیر المومنین۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے لکھا حمل الزاد اقبح کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم۔ سلمان جب کریم کا مہمان بننا ہو تو زاد راہ گھر سے اٹھا کے لے جانا سب سے کبھی بات ہوا کرتی ہے۔ سلمان نے لکھا نا کہ زاد راہ میں سے میرے پاس کچھ بھی نہیں، نہ نیکیاں ہیں، نہ قلب سلیم ہے،
مولا نے لکھا تو کریم کے پاس جا رہا ہے، تو کریم کا مہمان بن رہا ہے۔ اور جب انسان کسی کریم کا مہمان بنتا ہے تو ظاہرہ کھانا پینا گھر سے لے کے جانا سب سے قبیح بات ہوا کرتی ہے۔ کیا عزت افزائی! ایک صلوات پڑھو محمد والے۔ چہاردہ معصومین کے منظور نظر، بات کہاں سے شروع ہوئی کہ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا آپ سلمان کو بہت یاد کرتے ہیں؟ فرمایا 3 باتوں کی وجہ سے۔ پہلی بات، سلمان مولا کی مرضی کو اپنی مرضی پر ترجیح دیتا ہے۔ نہیں، ذرا گہرائی میں جائیں، اور یہی تشیع، یہی شیعت۔ شیعت اسی کو کہتے ہیں انسان اپنی ذات کی نفی کرے، میں کیا ہوں، میری حیثیت ہی کیا ہے۔ کل پرسوں بھی میں نے شاید کہا، آج کل شیعت یہ ہر بندہ تو اپنا عقیدہ لیے پھرتا ہے، میں ایسا اور میری مرضی اور میری رائے۔ تیری رائے کیا ہے؟ سلمان مولا کی مرضی کو اپنی مرضی پر ترجیح دیتا ہے، میں اس لیے سلمان سے محبت کرتا ہوں۔ دوسری، حبہ للفقراء والمساکین۔ امام فرماتے ہیں سلمان فقراء سے، غرباء سے، مساکین سے محبت کرتا ہے۔ عمراء کو، صاحبان ثروت دولت کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے، غریب سے دوستی کرتا ہے۔ اور تیسری فرمایا جس وجہ سے ہم سلمان سے محبت کرتے ہیں، حبہ للعلم والعلماء۔ سلمان علم دوست ہے اور علماء دوست ہے، علم و علماء سے محبت کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ علم دوست اور علماء دوست لوگ، زمانے کا امام ان سے محبت کرتا ہے۔ جو علم اور علماء سے محبت کرتے ہیں، وقت کا امام ان سے محبت کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب بغاة العلم۔ امام محبت نہیں کرتا، اللہ محبت کرتا ہے۔ طالبان علم سے، علم کے جو چاہنے والے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور امام نے فرمایا تھا، اغد عالما او متعلما او محبا لہما۔ عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ، یا علماء اور طلباء سے محبت کرنے والے بنو، کوئی چوتھی صورت اختیار نہ کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ البتہ ایک حدیث میں امام علیہ السلام نے فرمایا، نحن العلماء وشیعتنا متعلمون۔ چھٹے امام کا ارشاد ہے، عالم ہم ہیں، علماء ہم ہیں، اور ہمارے شیعہ طالب علم ہیں، ہمارے شیعہ متعلم ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دو سارے بلند آواز سے۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ جو سورہ مبارکہ مجادلہ کی آیت ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے جو صاحبان ایمان ہیں، اور اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے جو صاحبان علم ہیں۔ قرآن پاک کے بیان کردہ اس اصول پر آئیں ہم تلاش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کائنات کی سب سے افضل ہستی کون ہے؟ رسول اللہ کے بعد کائنات کا سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو قرآن کے بتائے ہوئے اس معیار پر بخدا قسم مولا امیر المومنین علیہ السلام کے سوا کوئی دوسرا بشر نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام
کو اگر آپ علم کی منزل میں دیکھو گے تو خطیب منبر سلونی نظر آئے گا، اور ایمان کی منزل میں دیکھو گے تو علی کل ایمان نظر آئے گا۔ رسول اللہ فرما کے گئے تھے عالم امتی من بعد علی بن ابی طالب، میرے بعد میری امت کا سب سے بڑا عالم علی علیہ السلام۔ اقضاکم علی بن ابی طالب، تم میں سب سے بڑا قاضی علی۔ ذرا لطف لینا، حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل المرتبہ صاحب وہ فرماتے ہیں کہ اعلم اہل المدینۃ بالفرائض علی بن ابی طالب، مدینہ تمام اہل مدینہ میں سے جو ہستی فرائض اور واجبات کو سب سے زیادہ جاننے والی ہیں وہ مولا علی علیہ السلام۔ ایک جملہ اور بھی سنو، ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے، علی اعلم الناس بالسنہ۔ اللہ اکبر۔ بی بی فرماتی ہیں رسول اللہ کی سنت کا سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ علی ولی سے گریزہ نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے۔ نعرہ حیدری۔ نہیں، میں تھوڑی سی اس بات پہ پھر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ بی بی کیا فرما رہی ہیں کہ سنت کے سب سے بڑے عالم، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سنت کا علم رکھنے والے اور رسول اللہ کی سنت کو جاننے والے وہ مولا علی علیہ السلام۔ توجہ ہوگی حضرات، اور بات ٹھیک بھی ہے۔ دیکھیے، کسی بھی شخصیت کے طور طریقے، اس کی حتی فکر، اس کی پسند ناپسند، اس کا عمل، وہ انسان سب سے بہتر جانتا ہے جس نے کسی کے وقت سب سے زیادہ وقت گزارا ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی کو وہ بندہ سب سے بہتر جانتا ہوگا جس نے آپ کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا ہے، باہر والا تو نہیں جانتا ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جتنا وقت گزارا رسول اللہ کے ساتھ، کسی دوسرے صحابی نے، کسی دوسرے بشر نے پیغمبر کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارا۔ اور کتنا وقت گزارا مولا علی علیہ السلام نے؟ 2 جملوں میں عرض کرتا ہوں۔ اتنا وقت گزارا، توجہ، مولا علی علیہ السلام کی آنکھیں کھلنے سے لے کر رسول اللہ کی آنکھیں بند ہونے تک، جو ہستی سائے کی طرح رسول اللہ کے ساتھ رہی، مولا امیر المومنین علیہ السلام۔ اور مولا علی سے بہتر کوئی پیغمبر کی سنت کو جاننے والا، توجہ ہو گئی۔ تو میرا بھائی، جب ام المومنین یہ فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ کی سنت، رسول اللہ کا طریقہ سب سے بہتر مولا علی علیہ السلام جانتے ہیں، تو میرے بھائیوں پھر مولا علی سے پوچھو نا کہ پیغمبر کی نماز کیسے تھی، پیغمبر کی نماز کا طریقہ کیا تھا، پیغمبر کی سنتیں کیا تھیں۔ اور کیا خوبصورت، ڈاکٹر تجانی سماوی کا نام آپ نے سنا، ان کی کتابیں بہت ساری ہیں، مستبصر ہیں، پہلے اہل سنت تھے، پھر انہوں نے تشیع کو قبول کیا، مکتب اہل بیت کو قبول کیا۔ ان کی ایک کتاب ہے اشیعتہم اہل السنہ، وہ کہتے ہیں شیعہ ہی تو اہل سنت ہیں، اصل اہل سنت شیعہ ہی ہیں، چونکہ شیعہ پیروی کرتے ہیں مولا علی کی، اور مولا علی سب سے بہتر رسول کی سنت کو جانتے ہیں۔ توجہ ہو گیا حضرات؟ وہ ڈاکٹر شریعتی کا کیا خوبصورت جملہ تھا۔ شریعتی نے کہا تھا کہ ہم نے مولا علی کا دامن پکڑا ہی اس لیے ہے کہ دامن رسول ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ رسول اللہ کے بعد مولا علی علیہ السلام سے بہتر پیغمبر کی سنت کو نہ کوئی جانتا ہے اور نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔
میں حیران ہو گیا، یقین کیجیے آپ بھی حیران ہو جائیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں ایک روایت کو ذکر کیا۔ 25 سال کی خانہ نشینی کے بعد ظاہری خلافت مل گئی، پھر جمل کا مارکا چھڑ گیا۔ جب بصرت امیر المومنین گئے جنگ جمل کے موقع پر، عمران بن حسین نامی ایک صحابی ہے رسول اللہ کا، وہ روایت کرتے، 2 صحابہ سے روایت ہے، یہ 2 الگ الگ روایتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ صحابی جنہوں نے رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی، نبی کریم کی اقتداء میں نماز ادا کی تھی۔ 25 سال کی خانہ نشینی کے بعد جمل کے موقع پر بصرہ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اور یہ 2 صحابہ ہیں جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ خدا گواہ روایت میں نے حوالہ دے دیا، ادھر مولا علی علیہ السلام کی نماز ختم ہوئی، یہ دونوں صحابی اپنے اپنے مقام سے اٹھے اور مولا امیر کو خطاب کر کے کہا، یا علی، ایک مدت کے بعد آج رسول اللہ والی نماز آپ نے پڑھائی۔ ایک مدت کے بعد آج آپ نے یاد دلا دی ہمیں رسول اللہ والی نماز۔ تو 2 باتوں کی تو تصدیق ہو گئی اس روایت سے۔ ایک یہ ثابت ہو گیا کہ پیغمبر کے بعد ان 25 سالوں میں وہ پیغمبر والی نماز کا حلیہ بدل دیا گیا تھا، پیغمبر والی نماز کا طریقہ تبدیل ہو گیا تھا۔ امام شافعی کا میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں ہر سنت رسول کی بدل دی گئی تھی، تبدیل کر دی گئی پیغمبر کی سنت میں۔ یہ روایت بتا رہی ہے کہ آج رسول اللہ والی نماز یاد دلا دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ والی نماز کا حلیہ تبدیل ہو گیا تھا۔ اور دوسرا پھر اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی کہ مولا علی سے بہتر پیغمبر کی سنت کو نہ کوئی جانتا تھا، نہ پیغمبر کی سنت کی حفاظت کرنے والا تھا۔ عشیتہم اہل السنہ، صلوات پڑھو سارے بلند آواز سے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کے بعد کائنات کی سب سے افضل ہستی امیر المومنین علیہ السلام، اور خدا کی قسم مولا امیر المومنین کا قد اتنا بلند ہے کہ بلند قد والے بھی مولا علی کے سامنے پست نظر آتے ہیں، بلا اختلاف مذہب و ملت و فرقہ۔ سارے فرقے، سارے لوگ امیر المومنین علیہ السلام سے نسبت پر فخر کرتے ہیں۔ شیعہ تو پہلا امام مانتے ہیں، خلیفۃہ بلا فصل کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اہل سنت بھی تو چوتھا خلیفہ تو مانتے ہیں، اہل سنت بھی عشرہ مبشرہ میں سے تو مولا علی علیہ السلام کو جانتے ہیں۔ یہ صوفیاء کا جو سلسلہ ہے، یہ صوفیاء کے سارے سلسلے بھی اپنے اس سلسلے کی کڑیاں ملاتے ہیں مولا امیر المومنین کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ ولایت کا فیض تو مولا علی علیہ السلام سے چلا۔ جتنے مفسرین ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی ان تفسیری افادات کو اپنے لیے تفسیر کا سرمایہ سمجھتے ہیں۔ قرائے سبا بھی امیر المومنین علیہ السلام کی قرأت کو صحیح جانتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں، اور راویان حدیث بھی مولا امیر المومنین کی حدیث اور روایت کو سب سے معتبر اور مستند سمجھیں۔ اور سامعین گرامی، دنیا کے فصحاء اور بلغاء مولا امیر المومنین علیہ السلام کے فصاحت و بلاغت کے چمن سے اور گلستان سے پھول چن کر معنی و بیان کے گلدستے سجاتے ہیں، سب نسبت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف، اور حتیٰ امیر المومنین کے علم اور عمل نے غیر مسلموں کو بھی متاثر کیا، غیر مسلموں کو بھی متاثر کیا۔ معدن علم و حکمت پیغمبر اور آل پیغمبر کا گھرانہ ہے۔ آخری وقت تھا
اچھا میں لمبا نہ ہو جاؤں، میری نا ایک بڑی مدت سے خواہش تھی، آج میں چاہتا ہوں میں وہ خواہش پوری ضرور کروں۔ پہلے تو یہ بات سن، دنیا میں جتنے علوم ہیں تمام علوم کے سلسلے منتہی ہوتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی ذات پر۔ آخری وقت تھا نبی کریم کا، اور سرکار نے فرمایا میرے بھائی علی کو بلاؤ، مولا امیر المومنین تشریف لائے۔ سرکار نے فرمایا یا علی اپنے کان میرے منہ کے قریب کرو۔ یوں مولا امیر المومنین نے کان نبی کریم کے دہن مبارک کے قریب کیے۔ مولا امیر المومنین کو پیغمبر نے چادر میں چھپا لی، اوپر چادر لے لی، ایک لمبا راز و نیاز فرمایا آخری وقت میں۔ اگر مولا امیر المومنین علیہ السلام سے نہ پوچھا گیا ہوتا اور مولا علی علیہ السلام نہ بتاتے تو ہمیں کیا پتہ چلتا کہ وہ راز نیاز کیا تھا، وہ مناجات کیا تھی، وہ نجوہ کیا تھا۔ بعد میں ان لوگوں نے پوچھا تھا امیر المومنین علیہ السلام سے کہ اس آخری وقت میں نبی کریم نے جو ایک لمبا راز نیاز آپ سے کیا وہ کیا تھا؟ فرمایا علمنی رسول اللہ الف باب من العلم، پیغمبر نے اس آخری وقت میں بھی مجھے 1000 باب علم کا تعلیم فرمایا۔ یہ وہ شاگرد قابل شاگرد تھا، وہ کیا خدا کی قسم ذکاوت ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے پھر ایک باب سے 1000 باب علم کا نکالا۔ یا علی مشکل کشا علی، شیر خدا علی، ہر مرض کی دعا علی، نعرہ حیدری، محمد آل محمد برانتر سلام۔ تمام علوم کے سلسلے امیر المومنین علیہ السلام کی ذات پہ منتہی ہوتے ہیں، حتیٰ علم عروض و قوافی، جو شعراء ہیں وہ اس علم کو بہتر جانتے ہیں، اوزان ہوتے ہیں، اشعار کے وزن ہوتے ہیں، علم عروض کہلاتا ہے۔ اس کا آغاز بھی مولا امیر المومنین علیہ السلام سے۔ یہ روایت بہار میں ہے، ناقوس ایک ساسا بن سہان، زید بن سہان اور دوسرے اصحاب مولا امیر المومنین کے ساتھ تھے، تو مقام حرا میں ناقوس بج رہا تھا کلیسا سے۔ یہ غیر مسلم جو اپنا وہ بعض نے وہ گھنٹہ لکھا ہے، بعض نے وہ ان کا وہ طبل لکھا ہے، وہ ایک خاص ردھم سے بجاتے ہیں، تو وہ ناقوس بج رہا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو خطاب کر کے فرمایا، چونکہ خاص ردھم سے بج رہا تھا نا، تو مولا نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ یہ ناقوس کیا کہہ رہا ہے، تو آپ بھی سننا چاہیں گے کیا کہہ رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے۔ یہ علم عروض کی ایک اصطلاح ہے، بحر متدارک مسمن مقطوع۔ اس ناقوس کی آواز کو امیر المومنین علیہ السلام نے اس ردیف اور قافیے میں ڈھالا، اور ناقوس کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا لطیف بات یہ ہے، بڑی خوبصورت، مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے اسی امیر المومنین علیہ السلام نے جو اسی خاص ردھم میں اشعار بیان کیے کہ ناقوس یہ کہہ رہا ہے، مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے پھر اسی امیر المومنین کے اشعار کو اسی ردھم میں اردو میں ترجمہ کیا ہے، اور اسی طرح امیر المومنین میں موجود ہے۔ تو انشاءاللہ بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ کبھی میں یہ پڑھوں، تو آج موقع بن گیا ہے، تو ایک صلوات اور پڑھ دیں ذرا سارے حضرات۔ تو وہ جو ناقوس بج رہا تھا تو مولا امیر المومنین نے فرمایا ناقوس کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ حقاً حقا ان المولا صمد یبقا حقاً حقا صدقاً صدقا یحلم انا رفقاً رفقا لولا حلمہ کنا نشقا یا مولانا لا تہلکنا
حلمک انا قد جرأنا یا مولانا عفوک انا ان الدنیا قد غرتنا واشتغلتنا واستہوتنا واستہلتنا واستغوتنا قد زیانا دارا تبقى واستوطنا دارا تفنا تفنا الدنیا کرنا کرنا۔ اب یہ تو چونکہ وہ آقا کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، مولا اب یہ ترجمہ مفتی صاحب قبلہ نے کیا وہ اسی وزن پر اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا۔ اب میں ایک جملہ مولا امیر المومنین کا پڑھوں گا جو پھر مفتی صاحب نے ترجمہ کیا وہ پڑھوں گا، تاکہ ہمیں سمجھ تو آئے نا کہ وہ ناقوس کیا کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ حقا حقا، عیبوں سے وہ پاک ہے حقا، بات ہے حق کی بول ہے سچا۔ ان المولا صمد یبقا، بے پرواہ اور سب کا آقا قائم و دائم رہنے والا۔ حقاً حقا صدقاً صدقہ، ہر دم گونجے حق کا نعرہ، حق کا بول رہے گا بالا۔ یحلم عنا رفقاً رفقہ، اس کی ذات ہے حلم سراپا، اس کا شیوہ رفق مدارا۔ لولا حلم حکنہ نشکا، حلم سے گر وہ کام نہ لیتا، بخت نہ اپنا یاور ہوتا۔ یا مولانا لا تہلکنا، اے مولا اے سب کے آقا ہر آفت سے ہم کو بچانا۔ حلموں کا انا قد جرانا، حلم سے تیرے کھا کر دھوکا، کتنے نڈر ہو گئے ہم مولا۔ ان الدنیا قد غرتنا، دنیا ہے بس دھوکا ہی دھوکا، اپنے جال میں ہم کو پھانسا۔ واشتغلتنا واستہوتنا، غافل اس نے ہم کو بنایا، راہ ہوس پر اس نے لگایا۔ واستہلتنا واستفوتنا، اپنی راہ پر ہم کو ڈالا، حق کی راہ سے دور ہٹایا۔ قد زیانا دارن طبقہ، گھر دنیا کا ہم نے بسایا، جو ہے فانی اور لا طبقہ۔ واستوطنا دارن تفنا، تفنا دنیا کرنن کرنا، ہر دم رو بفنا ہے دنیا، ختم ہے ایک دن کھیل یہ سارا۔ اب تھک تو نہیں گے حضرات؟ کلا موتن کلا موتا، موت سے ہے کس کو چھٹکارا، ایک نہ ایک دن سب کو مرنا۔ کلا فیہا موتن موتا، کس کو صدا ہے یہاں پر رہنا، رفتہ رفتہ سب کو مرنا۔ نقلن نقلن دفنن دفنا، یہاں سے ایک دن کوچ ہے کرنا، زیر لحد ہے تنہا رہنا۔ یبن الدنیا مہلن مہلن، دنیا والے رک جا تھم جا، سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا۔ زنما یاتی وزنن وزنا، رتی رتی تولا تولا، کام ہو سارا تولا ناپا۔ لسنا ندری ما فرتنا، لسنا ندری ما فرتنا، عیش میں سارا وقت گنوایا، غفلت میں انجام نہ سوچا۔ الا فیہا یومن متنا، جس دن موت نے آن دبوچا، اس دن آنکھ سے پردہ اٹھا۔ لولا جہلی ما انقانت، بے خبری کا بادل چھایا، کچھ نہ سوجھے کیا ہے دنیا۔ اند الدنیا الا سجنا، چشم بصیرت کھول کے دیکھا، چشم بصیرت کھول کے دیکھا، صورت زندہ اس کو پایا۔ یبن الدنیا جمعن جمعن، یبن الدنیا جمعن جمعن، دنیا والے کر لے کٹھا، بھر لے اپنا خالی پیالہ۔ یبن الدنیا مہلن مہلن، دنیا والے یبن الدنیا کچھ تو کر احساس زیاں کا۔ یبن الدنیا دکن دکا، دنیا والے بندہ دنیا اس کا در کھٹکاتے رہنا۔ یبن الدنیا وزنن وزنا، دنیا والے کام ہو تیرا وزن میں پورا ٹھیک اترنا۔ خیرن خیرہ سین سیاح، نیکی کا بدلہ نیک کمایا، شر کا بدلہ شر ہے پایا۔ یازا مازا کمزا ہازا، کیا کمال۔ یازا مازا کمزا ہازا، کیا ہے دنیا کتنی دنیا، آنکھیں کھول کے دیکھ ذرا سا۔ لسنا نرجو ننجو نقشہ بخشش کا اب کیا ہے سہارا، خوف و رجا سے کام نہ رکھا۔ اجل قبل الموت الوزنا، موت سے پہلے جلدی کرنا، ہاتھ سے اپنے وزن عمل کا۔ ما من یوم یمزع عنا، جو دن گزرا ایسا گزرا جیسے ڈھلتا گھٹتا سایہ۔ الا اوہنا منن رکنا، موت کے آگے بس کس کا، موت کے آگے بس ہے کس کا، ہر دن کوئی نہ کوئی ہے مرتا۔
ان الموت قد انذرنا، مالک نے ہر چند ہے ڈرایا، خوف نہ اس کا ہم نے کھایا، انا نشر ازلاً بہما، مر کر ایک دن جینا ہوگا، بدلیں گے یہ جسم نہ اعضا۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس ناقوس کی آواز کا ترجمہ کیا کہ ناقوس کیا کہتا، اور یہ شعر بھی مفتی صاحب قبلہ نے لکھا، یہ اس سے تعلق نہیں ہے ناقوس سے ہٹ کے، جو ہم چاہیں تو ہو ناقوس میں بھی بانگ اذاں، جو ہم چاہیں تو ناقوس میں بھی ہو، جو ہم چاہیں تو ہو ناقوس میں بھی بانگ اذاں، خدا کی بتوں سے ابھی صدا آئے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آلہ۔ اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر دے۔ مفتی صاحب قبلہ کی شادی روح کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں۔ تو مومنین کرام، معدن علم و حکمت، یہ پیغمبر اور آل پیغمبر کا گھرانہ ہے، تمام علوم اس گھر سے نکلے۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے دعاؤں کی صورت میں، جس آقا کی آج شب شہادت ہے، تین کام امام سجاد علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے بعد زندگی میں کیے۔ ایک، قرآن کا احیاء، اتنی خوش الہانی سے تلاوت قرآن کرتے تھے، لوگوں کے قدم رک جاتے تھے، رش لگ جاتا تھا مولا سجاد علیہ السلام کے دروازے پر، اور امام جب تلاوت ختم کرتے تھے پھر لوگ آقا کا دروازہ چھوڑ کے اپنے کام کاج کے لیے نکلتے تھے۔ دوسرا، امام علیہ السلام نے دعا کا احیاء فرمایا، دعا، مکتب تشیع، مکتب دعا، کیسی عظیم دعائیں، اور دعاؤں کا ایک خزانہ اور ذخیرہ، اور دعاؤں کی شکل میں علوم کے دریا بہائے۔ میں میرپور میں پڑھ رہا تھا مجلس، تو مولا سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ تھا، صحیفہ سجادیہ پہ میں گفتگو کر رہا تھا۔ ایک دعا کا میں نے جملہ پڑھو آپ کو سناتا ہوں۔ ایک فزکس کا پروفیسر تھا، وہ اٹھا، اس نے تائید کی میری بات کی اور میرے علم میں اضافہ کیا۔ کہنے لگے کہ 100 سال ہوا ہے، 100 سال کہ سائنسدان اس نظریے پر پہنچے ہیں کہ روشنی وزن رکھتی ہے۔ 100 سال سے پہلے یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی کہ روشنی کا بھی وزن ہوتا ہے، لیکن امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں، سبحانک تعلم وزن النور والظلمات، پروردگار تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے، جو روشنی کا وزن بھی جانتی ہے، جو تاریکی کا وزن بھی جانتی ہے۔ سبحانک تعلم وزن الفیء والہوا، پروردگار تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے، جو سائے کا وزن بھی جانتی ہے، جو ہوا کا وزن بھی جانتی ہے۔ سبحانک تعلم وزن الارضین والسماوات، تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے، جو زمینوں کا وزن بھی جانتی ہے، جو آسمانوں کا وزن بھی جانتی ہے۔ معدن علم و حکمت، پیغمبر اور آل پیغمبر کا گھرانہ ہے۔ اور امام سجاد علیہ السلام جب قید کر کے لے جایا گیا اور یزید کے دربار میں جب مولا سجاد علیہ السلام پہنچے اور مولا سجاد علیہ السلام نے جو خطبہ پڑھا، ایھا الناس اوتینا ستا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انباتہ بحسبی ونسبی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا میں اس کو اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں۔ ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، لوگوں 6 چیزیں اللہ نے ہمارے گھرانے کو ایسی عطا کی ہیں
جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں ہوئی ہیں، اور 7 شخصیات کی مدد سے اللہ نے ہمارے گھرانے کو فضیلت بخشی، اور وہ جو 6 چیزیں امام نے فرمایا ہمارے گھرانے کو عطا ہوئیں، ان میں پہلی چیز اوتین العلم، مولا نے فرمایا تھا علم ہمیں عطا کیا گیا، علم آل محمد کے پاس، والحلم، حلم حوصلہ بردباری بھی ہمیں عطا کی گئی، والسماحت، سخاوت ہمیں عطا کی گئی، والشجاعت، جرأت و بہادری ہمیں عطا کی گئی، والفصاحت، فصاحت و بلاغت بھی ہمیں عطا کی گئی، والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور صاحبان ایمان کے دلوں میں اللہ نے ہماری محبت رکھی۔ مومن وہ ہے جس کے دل میں ہماری محبت۔ کائنات کی سب سے بڑی عالم ہستیاں تھیں، سید سجاد ماؤں بہنوں کے ساتھ قید کر کے کربلا سے کوفہ لے جایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اسی عصر عاشور کوفہ روانہ کر دیا گیا تھا۔ عمر بن سعد نے خولی کے حوالے کیا تھا یہ سر، کہ چونکہ ابن زیاد کو حسین کے ساتھ جنگ کی اطلاع ہو چکی ہے اور وہ نتیجے کا منتظر ہے، لہذا جلدی پہنچو اور یہ سر ابن زیاد تک پہنچاؤ۔ سادات غیر سادات مجھے معاف کرنا، ایک طاقتور تیز رفتار گھوڑا وہ لیا گیا۔ یہ لفظ میں پڑھے نہ ہوتے میں نہیں پڑھتا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ایک رسی میں پرویا گیا اور رسی میں پرو گھوڑے کی گردن سے لٹکایا گیا، اور پھر گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے لے کے کوفہ پہنچا۔ ذرا تصور کرو، جب بلندی و پستی سے گھوڑا دوڑتا ہوا گزرتا ہوگا، فرزند زہرا کے سر کی حالت کیا ہو۔ بڑی جلدی کی اس ملعون نے، لیکن آخر فاصلہ ہے، نصف شب کا وقت ہو گیا تھا، دارالامارہ کے دروازے بند ہو گئے تھے۔ شکی کہتا ہے میں سر لے کے اپنے گھر چلا گیا، آدھی رات کا وقت ہو گیا تھا، بیوی مومنہ تھی، اس سے چھپانے کے لیے، سن پاؤ گے، اس سے چھپانے کے لیے فرزند زہرا کا سر تنور میں پھینک دیا۔ زوجہ اٹھی، کہتا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے تو لاؤ۔ وہ کہتی میں جب اٹھی اور میں نے سین خانہ میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا میرے گھر میں سین میں نور ہی نور پھیلا ہوا۔ کہتی میں حیران تھی کہ نور کہاں سے اٹھ رہا ہے۔ کہتی میں نے غور کیا تو تنور سے وہ نور اٹھ رہا تھا۔ کہتی میں نے تو تنور خاموش کر دیا تھا۔ کہتی میں تنور کے قریب گئی نا، ایک آواز آئی انا الغریب۔ میں غریب۔ کہتی ایک کیفیت مجھ پہ طاری ہوئی اور میں نے کیا دیکھا کہ حوران جنت میرے گھر میں اتر رہی ہیں، سیاہ پوش ہیں، اور ایک حور کہہ رہی تھی ترکو ترکو، راستہ چھوڑو راستہ چھوڑو، حسین کی ماں آ رہی ہے۔ کہتی بی بی تنور کے قریب اپنے بیٹے کے سر کو تنور سے نکالا، چہرے سے راہ کو صاف کیا، یا ولدی یا حسین۔ بیویوں نے ہلکا باندھ کے ماتم کیا، حوران جنت سے ماتم کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ 11 کو یہ سر
میں روایت مختصر کر رہا ہوں، میں آگے تھوڑا سا مصائب آج پڑھوں گا۔ خولیم العلم کہتا ہے میں 11 محرم کو یہ سر لے کر پھر میں ابن زیاد کے دربار میں گیا، اور خود ملعون کہتا تھا اوفر رقابی فضتاً و ذہبا انی قتلت خیر الناس اماً و ابا۔ اے ابن زیاد، سونے اور چاندی سے مجھے نواز دے، مجھے لاد دے سونے اور چاندی سے، اس لیے کہ میں نے اس کو قتل کیا کہ جس کی ماں جیسی کائنات میں کسی کی ماں نہیں، اور جس کے باپ جیسا کائنات میں کسی کا باپ۔ اجرکم علی اللہ۔ باقی تمام شہیدان کربلا 11 محرم کو کربلا سے چلے، 12 کی رات کوفہ سے باہر ٹھہرائے گئے۔ 12 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک پھر بھیجا گیا کہ باقی شہیدوں کے ساتھ امام کا سر وارد کوفہ ہو۔ سنیے، 10 محرم کی عصر کو مولا حسین علیہ السلام کا سر کوفہ روانہ کر دیا گیا۔ وہ 11 کی رات گزر گئی، 11 کا دن گزر گیا، 12 کی رات گزر گئی۔ اب 12 کا دن خدا جانتا ہے، بے پالانوں اونٹوں پہ سوار تھی نا نبی زادیاں، جب میری آقا زادی کی نگاہ پڑی نا، نوکے نیزہ پر بھائی کا سر دیکھا۔ میری آقا زادی کا ایک مرثیہ ہے بازار کوفہ کا، یا ہلالن یا ہلالن یا ہلالن مستتم کمالا غالہ خصفۃ فبدا غروبا۔ بی بی کہتی ہے میرا وہ چاند جو ابھی کمال کو نہ پہنچا تھا اور اس کو گرہن لگ گیا۔ ما تواہم، تو یہ جملے سن لو گے، ما تواہم تو یا شقیق فؤادی ھذا کان مقدرا مکتوبا۔ بھیا میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، زینب نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، قسمت یہ دن بھی ہمیں دکھلائے گی، تیرا سر نوکے نیزہ پر ہوگا اور میں پابند رسن برہنہ سر۔ یا اخی فاطمہ الصغیرۃ کلمہا کاد قلبھا یذوبا۔ بھیا سکینہ سے کوئی بات کرو، بھیا قبل اس کے کہ سکینہ کا دل پانی پانی ہو جائے۔ بھیا آپ اپنے بیٹے سجاد کو دیکھتے کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا، توقع خاردار اس کے گلے میں، اور ظالم جب مارتے تھے بھیا آپ کا بیٹا سجاد آپ کو یاد کرتا۔ اجرکم علی اللہ۔ پورا کوفہ نکلا ہوا تھا۔ عزادارو، جس ناکہ پر میری آقا زادی زینب سوار تھی، میری آقا زادی کی گود میں جناب سکینہ، یہ اونٹ جب ایک چھت کے قریب رکا نا، چھتوں پر عورتیں سوار تھیں کوفے میں، یہی وہی کوفہ ہے جہاں امیر المومنین کی شاہی تھی، یہ وہی کوفہ ہے۔ اللہ جانتا ہے، یہ روایت موجود ہے، کوفے کی اشراف زادیاں پہلے درخواست پیش کرتی تھی، مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں ہمیں اجازت دی جائے، ہم آپ کی بیٹی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ چھتوں پر عورتیں سوار تھیں۔ جناب سکینہ نے یوں حسرت بھری نگاہ سے پھوپھی کو دیکھا۔ میری آقا زادی نے فرمایا، سکینہ بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہو؟ جی پھوپھی اماں کہنا چاہتی ہوں لیکن آپ کو مجبور پاتی ہوں۔ میری آقا زادی نے فرمایا، زینب سکینہ بیٹی مجھ سے نہ کہو گی تو کس سے کہو؟ کون ہے تیری فریاد سننے والا؟ جو کہنا چاہتی ہوں مجھ سے کہو۔ عرض کی پھوپھی اماں میں پیاسی ہوں،
وہ بھی اماں میں پیاسی ہوں۔ بس پیاس کا سننا تھا۔ اس چھت سے ایک مستور اٹھی، وہ گئی اور جام پانی کا بھر کے لائی اور آ کے کہے قیدن یہ پانی لے اپنی بچی کو پلا اور میرے لیے 2 دعائیں کر دے۔ میں نے سنا ہے قیدیوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، 2 دعائیں کر دے۔ میری آقا زادی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا، سکینہ بیٹی پانی بعد میں پینا، تو ہے کریم ابن کریم کی بیٹی، پہلے اس کے لیے دعا کر پھر پانی پی۔ میرے آقا زادی نے پوچھا اے مستور بتا تیری کیا دعائیں ہیں؟ کہتے میرے لیے پہلی دعا کرو جس طرح یہ بچی یتیم ہوئی ہے نا، اللہ میرے بچوں کو یتیم نہ کر۔ بی بی نے دعا کی آمین کی، میرا اللہ اس کے بچوں کو یتیم نہ کر۔ مستور بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہتی میری دوسری دعا یہ ہے، مدینہ میں میری آقا زادی زینب رہتی، جب آقا زادی کوفہ میں تھی نا تو میں نے قرآن پڑھا تھا آقا زادی سے، بڑا عرصہ ہو گیا میں آقا زادی کی زیارت کے لیے نہیں جا سکی، دعا کرو نا اللہ مجھے آقا زادی کی زیارت نصیب کرے۔ خدا جانا یہ کہنا تھا، میری آقا زادی نے فرمایا وہی آقا زادی اگر اس بازار میں آ جائے تو پہچان لو گی؟ کہتی علامان یہ بازار کو جا اور میری آقا زادی کو جا۔ میری آقا زادی نے چہرے سے بال ہٹا، ام حبیبہ پہچان، تیری دعا مستجاب ہو گئی، تیری آقا زادی بازار کوفہ میں آ گئی۔ تڑپ کے کہتی اگر تو زینب ہے بتا عباس کہاں گیا، تیرا بھائی حسین کہاں گیا؟ کہا وہ دیکھ نوکے نیزہ پر سر میرے بھائی حسین کا، وہ گھوڑے کی گردن کے ساتھ بھائی عباس کا سر، ماتم حسین۔